والسلام علی رسول اللہ۔ معقر علماء دین اور طلبہ عزیز، آج کے اس علمی محاضرے میں علم اور اہل علم کا مقام و مرتبہ، طلب علم اور طالب علم کے اوصاف، ان کے طور طریقے، مثالی طالب علم، اخلاص و للہیت، تقوی اور طہارت پر ہماری گفتگو نہیں ہوگی۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے نحو کی ایک اہم بحث، مرکب اضافی۔ اس لیے کہ ہم جتنی کتابیں پڑھتے ہیں، ہمارے درس میں جتنی کتابیں ہیں، اکثر عربی زبان میں ہیں۔ عربی کتابوں کو اور ان کی عبارتوں کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے نحو ایک بنیادی اور کلیدی حیثیت رکھتے ہیں، جس کا نحو اور صرف پر، نحو اور صرف کے قواعد پر جس کا جتنا گرفت مضبوط ہوگا، جو جتنا نحو میں مستحکم اور مضبوط ہوگا، اس کے لیے عربی کتابیں اور ان کی عبارتیں از خود آسان ہوتے ہوئے چلے جائیں گے۔ لیکن اگر ہماری گرفت نحو اور صرف پر نہیں ہے، ہم اور آپ نحو اور صرف میں مضبوط نہیں ہیں، تو پھر عربی کتابیں اور ان کی عبارتیں پڑھنا اور اسے سمجھنا ہمارے اور آپ کے لیے مشکل اور دشوار ہو جائے گا، اور استاد کی باتیں آپ کے سر سے یوں ہی گزر جائیں گی۔ اس لیے آج کے اس درس میں ہم لوگ پڑھیں گے نحو کی ایک بحث، مرکب اضافی۔ المرکب الاضافی، اسے اردو میں مضاف اور مضافلہ بھی کہتے ہیں۔ مرکب اضافی کو اردو میں مضاف اور مضافلہ بھی کہتے ہیں۔ اضافت کسے کہتے ہیں؟ المرکب الاضافی، یہ اضافی کیا چیز ہے؟ یہ اضافت کیا ہے؟ مرکب تو ہمارا آپ سمجھتے ہوں گے، ہے کوئی طالب علم کی مرکب کسے کہتے ہیں؟ ایک تو چھوٹی سی کتاب میں بتایا ہے، دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں، لیکن اسی کے فوراً بات ہے الاضافی۔ اضافت کسے کہتے ہیں؟ اضافت کا معنی ہے نسبت۔ اضافت کا مطلب ہوتا ہے نسبت۔ اس کو چاہیں تو آپ اپنی کاپی میں نوٹ کر سکتے ہیں۔ نسبت کیا مطلب؟ نسبت یعنی دو لفظ ہوں اور اس میں ایک لفظ کی نسبت دوسرے لفظ کی طرف کی گئی ہو حرف جر کے ذریعہ، تو اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں، اس کو اضافت کہتے ہیں۔ مرکب اضافی نے اس کو اضافت کہتے ہیں۔ دو لفظ ہو، اس میں ایک لفظ کی نسبت دوسرے لفظ کی طرف کی گئی ہو اور حرف جر کے ذریعہ کی گئی ہو، تو اسے اضافت کہتے ہیں۔ جیسے کتبت بالقلم، کتبت بالقلم۔ دوسری مثال آپ لے لیں، غلام زید، جو آپ بار بار یہ مثال پڑھتے ہیں، اکثر لوگوں کو یہ مثال یاد ہوگی، اس لیے میں نے مثال لکھا۔ کتبت بالقلم، اب آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ کتابت کی نسبت قلم کی طرف کی گئی ہے اور حرف جر کے ذریعہ کی گئی ہے، اور یہاں بھی غلام کی
نسبت زید کی طرف کی گئی ہے اور حرف جر کے ذریعہ یہاں بھی کی گئی ہے. بس فرق دونوں میں اتنا ہے کہ یہاں حرف جر لفظاً ہے لفظاً، اور یہاں حرف جر تقدیراً ہے، اور اسی کو معنن بھی کہہ سکتے ہیں آپ. یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ کوئی بھی لفظ یعنی کوئی بھی مضاف الیہ جو مجرور ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی حرف جر کے ذریعے ہی مجرور ہوتا ہے. کوئی بھی مضاف الیہ جو مجرور ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی حرف جر کے ذریعہ ہی مجرور ہوتا ہے. غلاموں، زیدین کو اگر ہم پورے طور پر لکھیں تو یہ ہے غلامون لزیدین. غلاموں زیدین جو آپ کا اوپر مثال تھا مضاف اور مضاف الیہ کا، اسے ہم اگر پورے طور پر لکھیں تو یہ اصلاً ہے غلامون لزیدین. یہاں غلام کی نسبت زید کی طرف اور یہاں بھی کتابت کی نسبت قلم کی طرف، یہاں بھی حرف جر کے ذریعے کی گئی ہے اور یہاں بھی حرف جر ہی کے ذریعے نسبت کی گئی ہے. بس فرق دونوں میں یہ ہے کہ یہاں حرف جر لفظوں میں مذکور ہے اور یہاں جو حرف جر ہے وہ لفظوں میں مذکور نہیں ہے بلکہ تقدیری ہے، یعنی معنوی ہے، یعنی حذف ہے. آج ہم لوگ انشاءاللہ اسی مرکب اضافی کو پڑھیں گے، اسی مضاف اور مضاف الیہ کو پڑھیں گے. تو دو لفظ جس میں ایک لفظ کی نسبت دوسرے لفظ کی طرف کی گئی ہو اور حرف جر وہاں مذکور ہو تو اسے نحو کی اصطلاح میں جار اور مجرور کہا جاتا ہے. ایک لفظ کی نسبت دوسرے لفظ کی طرف حرف جر کے ذریعہ اور وہ حرف جر وہاں مذکور ہو، لفظوں میں ذکر ہو تو اسے نحو کی اصطلاح میں جار اور مجرور کہا جاتا ہے. لیکن اس مثال میں یا وہاں جہاں ایک لفظ کی نسبت دوسرے لفظ کی طرف کی گئی ہو حرف جر کے ذریعہ، لیکن حرف جر لفظوں میں ذکر نہ ہو بلکہ محذوف ہو تو اسے نحو کی اصطلاح میں مضاف اور مضاف الیہ کہا جاتا ہے. آج انشاءاللہ ہم لوگ اسی کو پڑھیں گے. ایک بات اور کہ ایک لفظ کی نسبت دوسرے لفظ کی طرف اور حرف جر کے ذریعہ کی گئی ہو تو اس کے بہت آسان اور سمپل سے اصول ہیں کہ آپ حرف جر لے آئے اور بعد میں کوئی اسم لے آئے جو مجرور ہو جاتا ہے. حرف جر کے بعد جو بھی اسم ہوگا وہ مجرور ہو گیا، اس کے لیے کوئی خاصا مشکل وہ نہیں ہے اصول. لیکن وہ وہاں یا اس مثال میں جہاں ایک لفظ کی اضافت دوسرے لفظ کی طرف کی گئی ہو اور حرف جر کے ذریعہ کی گئی ہو اور حرف جر لفظوں میں مذکور نہ ہو بلکہ محذوف ہو، تقدیری ہو یا معنوی کہہ ہو تو اس کے کچھ اصول ہیں. اس نسبت کے اس اضافت کے چند اصول ہیں. کچھ اصول مضاف الیہ کے ہیں اور کچھ اصول مضاف کے ہیں. پہلا اصول یہ ہے کہ مضاف پر ال اور تنوین نہیں آتی ہے. مضاف کے کچھ الگ اصول ہیں اور مضاف الیہ کے بھی کچھ الگ اصول ہیں. پہلے مضاف کے اصول دیکھ لیتے ہیں. مضاف پر ال اور تنوین نہیں آتی ہے. ہو سکتا ہے آپ اس کو الف لام کہتے ہو تو الف لام اور تنوین مضاف پر نہیں آتی ہے. یہ یاد رکھیں، اگر آئے کہیں تو اسے کٹ کر دیا جاتا ہے تو وہ مضاف نہیں بنے گا. اگر مضاف پر الف لام ہو تو پھر وہ مضاف نہیں ہے جس لفظ پر. دوسرا نمبر 2 یہ ہے کہ مضاف پر
تثنیہ اور جمع کا نون، تثنیہ اور جمع کا نون نہیں آئے گا. اگر کہیں آتا ہے تو اسے ہم حذف کر دیں گے. تثنیہ اور جمع کا نون، تثنیہ اور جمع مذکر سالم کا نون نہیں آئے گا. اگر کہیں آتا ہے تو اسے کاٹ دیں گے. تیسرا یہ ہے کہ مضاف کا کوئی متعین اور فکس اعراب نہیں، بلکہ عامل کے اعتبار سے اس مضاف پر اعراب ہوگا. مثال کے طور پر غلام و زید ہے، اگر اس سے پہلے انا آپ نے لگا دیا تو پھر یہ غلاموں کے بجائے غلامہ ہو گیا. انا غلام زید. اور اگر آپ الا لگا دیں تو ایسی صورت میں وہ الا غلام زید ہو جائے گا. کانا کر دیا تو ایسی صورت میں کانا غلام زید. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مضاف کا اپنا کوئی متعین اور فکس اعراب نہیں ہے. یہ عامل کے اعتبار سے عامل جیسا تقاضا کرے گا ویسے ہی مضاف پر اعراب ہوگا. یہ اتنی سی بات مضاف کے تعلق سے آپ یاد رکھیں تو کبھی بھی آپ کا مضاف گڑبڑ نہیں ہوگا. مضافلے کے تعلق سے ایک بات خاص طور سے ہے کہ مضافلہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. مضافلہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. ہاں مضاف پر ال اور تنوین آ سکتی ہے نہیں، لیکن مضافلہ پر ال اور تنوین دونوں آئے گی، دونوں آتی بھی ہے. دوسرا مضاف پر تثنیہ اور جمع مذکر سالم کا نون نہیں آتا ہے لیکن مضافلے پر آتا ہے. بس اتنی سی بات آپ مضاف اور مضافلے کے تعلق سے یاد رکھیں. آپ کا مضاف اور مضافلے ٹھیک ہو جائے گا. مضاف اور مضافلے کا جملہ آپ کے لیے تیار کرنا بنانا آسان ہو جائے گا. اب آئیے کچھ مثال سے سمجھتے ہیں. اردو میں مضافلے پہلے اور مضاف بعد میں، اور عربی میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں. ایسے ہی ہے نا، عربی میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں. اس کا بالکل بعین ہی الٹا وہاں ہوتا ہے. اردو میں مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں ہوتا ہے. پہلے ہم اپنا مضاف اور مضافلے کا اردو جملہ کی سیٹنگ کرتے ہیں، اس کو عربی کیسے کرنا ہے. آپ معلم الانشاء میں پڑھے ہوگے چاند کی روشنی. یہ مثال بھی اس لیے دیا کہ آپ بارہ معلم الانشاء جز اول میں 2 ہی 4 پیج کے بعد ہوگا. چاند کی روشنی یہ ہمارا مضاف اور مضافلے اردو میں ہے، اس کو عربی میں کرنا ہے. تو ایک چیز اور یاد کر لیں کہ اردو میں مضاف اور مضافلے کیسے ہم پہچانیں گے کہ یہ مضاف اور مضافلے کا جملہ ہے. کیا علامت ہے، اس کی کیا پہچان ہے، کیسے ہم پہچانیں گے کہ یہ موصول صفت نہیں ہے، یہ مضاف اور مضافلے کا جملہ ہے. ہمیشہ نہیں ہوتا ایسا، اکثر ایسا ہوتا ہے، عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ بیچ میں تاکید کیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ ہمیشہ سمجھیں کہ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے تو یہ غلط ہے. اکثر ایسے ہی ہوتا ہے تو کہاں نہیں ہوتا. کوئی مثال بتاؤ کہ وہ ترکیب اضافی ہو، مضاف مضافلے کا جملہ ہو اور وہاں بیچ میں اردو میں تاکید نہیں. میری کتاب، ہاں اس کو ابھی بتاتے کتابی.
یہ مضاف مضاف الیہ ہے. قلمی ربی یہ آپ پڑھے ہوگے اور اس یہ بات آئی تھی تو تھوڑی سی اس کو بھی سن لو. عام بات کوئی بھی اسم ہو اور اس اسم کے ساتھ اگر کوئی ظاہری ضمیر لگی ہوئی ہو تو مضاف اور مضاف الیہ کا نکلا ہوگا. اسم کے ساتھ اگر ظاہری ضمیر لگی ہوئی ہو تو وہ مضاف اور مضاف الیہ ہی کی ترکیب ہوتی ہے. ربو رب اسم ہے اس کے ساتھ ظاہری ضمیر لگا دی گئی ہے اس کا رب. الربو کبھی نہیں ہو سکتا, الکتابو نہیں ہو سکتا, الکتابی نہیں ہو سکتا. کسی کو ضمیر مجرور متصل کہتے ہیں. اگر فعل کے ساتھ ضمیر لگتی ہے تو ضمیر منصوب متصل کہتے ہیں. ضربتو حرف کے ساتھ لگے تو بھی ضمیر مجرور متصل. بھی اگر اسم کے ساتھ کوئی ظاہری ضمیر لگی ہو تو اسے نحو میں مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب کریں گے. تو یہ کاف کی یہی اردو جملے کی پہچان ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ. اب ہمیں اس کو عربی میں کرنا ہے تو اس کے تعلق سے دو تین باتیں. پہلی بات, آپ سب سے پہلے ان اردو الفاظ کے معنی ڈھونڈ لیں. چاند کی عربی کیا ہوتی ہے, روشنی کی عربی کیا آتی ہے, سب سے پہلے معنی تیار کر لیں. چاند کی عربی آپ بنائے ہوئے انشاء میں القمر, یہی نا. روشنی کی عربی الذوق. پہلا اسٹیپ, پہلے ہم معنی ڈھونڈ لیں. اس کے بعد دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم اس کی ترتیب کو درست کریں. اس لیے میں نے پہلے بتا دیا کہ اردو میں مضاف الیہ پہلے مضاف بعد میں, لیکن عربی میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں. اب ہمیں اس اردو کی عربی کرنا ہے, ظاہر سی بات یہ الٹا ہے. تو ہم الذوق کو یہاں لے آئیں گے پہلے اور القمر کو یہاں لے آئے. اب ہماری ترتیب صحیح ہو گئی. اب تیسرا اسٹیپ جو آخری ہے, جو ہم نے مضاف اور مضاف کے بارے میں پڑھا تھا کہ مضاف کے کچھ اصول ہیں, ان اصولوں کو یہاں اب آپ کو لگا دینا ہے. الذوق ہے, یہ ہمارا مضاف ہے عربی میں, یہ عربی کا مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. اب ظاہر سی بات ہے جب اس مضاف کے اصول یہاں پہ کرتے ہیں تو مضاف کے تعلق سے ہم نے پڑھا کہ مضاف پر ال اور تنوین نہیں آتی ہے. یہ ال پہلے پڑھ لیا گیا, ال نہیں آتی, یہاں پر ال ہے اس لیے آپ پہلے اس کو پڑھ دیں گے. تنوین نہیں آتی, تنوین نہیں ہے. تسنیہ اور جمع مذکر سالم قانون نہیں آتا ہے, وہ وہاں ہی نہیں. اب پتہ یہ چلا کہ یہ ہمارا جو مضاف ہے بالکل درست ہے, ساری شرطیں اس کے اندر مکمل ہیں. ذوق یہ بچا نا. اس کے بعد آتے ہیں مضاف الیہ القمر پر. اب مضاف الیہ کے تعلق سے ہم نے ایک بات پڑھی تھی کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے, ہمیشہ مجرور. یہاں ہے القمر, یہ حالت رفع میں ہے, اس کو ہم کاٹ دیں گے اور اس کے نیچے زیر لگا دیے کیونکہ مضاف الیہ کا اصول یہ ہے کہ مجرور ہوتا ہے. اب بالکل مضاف اور مضاف الیہ جملہ بالکل تیار ہو گیا. ذوق القمر ایک دم واضح ہو گیا. دوسری مثال لے لو, ہرن کی دو آنکھیں. یہ پوری مثالیں آپ کو حصہ میں ملے گی جز اول میں. ہرن کی دو آنکھیں ایک دم سمپل ہے. سب سے پہلے ہم ہرن کا معنی ڈھونڈ لیں, الظبی. ٹھیک, اس کے بعد دو آنکھیں, عین کی تسنیہ لے آئیں, عینان. معنی ہم نے تیار کر لیا. اب الٹا کر دیں, یعنی عینان کو پہلے لے آئیں کیونکہ یہ عربی کی مضاف پہلے آتا ہے
اور الزبیو کو بعد میں لے آئیں. ہو گیا اینانی اور ہے الزبیو. تیسرا اسٹیپ جو آخری تھا کہ اس کے اندر مضاف کے جو اصول ہیں وہ یہاں لاگو کریں. الف لام نہیں ہے، یعنی ال ہے ہی نہیں، تنوین بھی نہیں ہے. تسنیہ قانون یہاں دکھ رہا ہے. ہم نے کہا تھا کہ تسنیہ اور جمع مذکر سالم کا نور ہو تو وہ گر جاتا ہے، تو ہم نے اس کو کاٹ دیا. اب بچا صرف آئینہ، اب مکمل صحیح ہے. اب آتے ہیں مضافلے پر. مضافلے ہے الزبیو رفع کے ساتھ، اور ہم نے پڑھا تھا کہ مضافلے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، لہذا یہاں حالت رفع میں دکھ رہا ہے پیش، اس لیے ہم نے اس کو زیر کر دیا. مجرور ہوتا ہے اس لیے زیر کر دیا. ہو گیا عین الزبی. آپ کا مضاف اور آپ کا مضافلے مکمل صحیح ہو دوستوں. تیسری اور آخری مثال دیکھ لیں. یہ بھی انشاء ہی میں ہے. مدرسہ کے معلمین. سب سے پہلے عربی بنائیں. مدرسہ کی عربی مدرسہ تو، اس کے بعد ہے معلمین. معلمین کی عربی میں معلمون. کیا لکھیں؟ معلمون. دوسرا اسٹیپ اس کو الٹا کریں، یعنی معلمون کو یہاں لائیں اور مدرسۃ کو یہاں لائیں. اب مضاف ہے، مضاف پر الف لام تنوین نہیں آتی، وہ تو ہے ہی نہیں. تسنیہ قانون اور جمع مذکر سالم قانون نہیں آتا، یہاں جمع قانون ہے، اس لیے ہم اسے کٹ کر دیں گے. اب کیا بچا؟ معلم. اس کے بعد مضافلہ ہے آپ کا مدرسۃ. مضافلہ رفع دکھ رہا ہے اور مضافلہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اس کو کٹ کر دیا اور زیر لگا دیا. معلم مدرسۃ. اگر آپ چاہیں تو المدرسۃ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ مضافلہ پر ال اور تنوین دونوں آتی ہے. جیسا مناسب ہو ویسا کر سکتے ہیں، لیکن اتنا یاد رہے کہ اگر دو تنوین والی زیر لائے تو پھر ال نہیں آئے گا. اگر ال لگا دیا ہے تو پھر ایک ہی زیر رہے گا. اتنی بات یاد رہے. یہ تو رہا ہمارا اردو کا مضافل ہے، مضاف اور مضافلے جسے ہم نے عربی میں لیا. اب اگر ہمارا مضاف اور مضافلے عربی میں جملوں میں ہے اور اس کی عربی بنانا ہے تو پھر وہ کیسے کریں گے؟ یہ بھی آپ کو انشاء میں ملے گا. فصلوی ماتری، یہی مثال ہی دیا ہے وہاں پر، کیونکہ تبریک کی شکل میں دیا ہے. انشاء میں بہت سارے تبریکیں ہیں، ان میں سے ایک لفظ بین ہی یہی ہے، فصلوی ماتری. یہ فصل مضاف ہے عربی میں اور یہ المطلب مضاف ہے. اس کا اردو میں کرنا ہے، اور اردو میں مضافلہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں آتا ہے. اس لیے سب سے پہلے معنی فصل معنی موسم، مطر معنی بارش. ٹھیک، مطر معنی بارش. اب الٹا کریں گے، بارش کا ترجمہ یہاں سے کریں گے، الٹا لائیں اور فصل کو یہاں لائیں گے. بارش کا موسم پہلے معنی، اس کے بعد میں اس کا ترجمہ اردو میں الٹا ہوگا. بار یہاں سے مطر سے، بارش کا موسم. اسی طریقے سے تسنیہ کی مثال ابن محمود یا ابن خالد، جو بھی ہو، یہاں تسنیہ ہے. مضاف میں دیکھ رہے تسنیہ کا نون ہے ہی نہیں، الف لام بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے. اس کا مطلب ہمارا مضاف مکمل درست اور صحیح ہے. اس کے بعد خالد، خالد یہ مضافلہ ہے عربی میں اور مجرور ہے، گویا کہ مضافلہ بھی ٹھیک ہے. اب ترجمہ اس کا الٹا کریں گے، کیونکہ اردو میں مضافلہ پہلے اور مضاف بعد میں. خالد کے دو بیٹے، خالد کے دو بیٹے. جمع دیکھ لیتے ہیں. محسن الامہ، محسن الامتی، یہ مضاف ہے عربی میں
محسن اور امہ مضاف الیہ. اصل میں ہے یہ محسنون، محسنون کی جمع محسنون ہے، لیکن جب مضاف ہو تو مضاف پر تثنیہ اور جمع کا نون نہیں آتا، اس لیے اسے کاٹ دیا گیا ہے، حذف کر دیا گیا. اور مضاف پر انا اور تنوین بھی نہیں ہے، اس لیے وہ بھی صحیح ہے. اور الامتی مجرور ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. اب ترجمہ الٹا کریں گے، امت کے محسنین، امت کے محسنین. بس مضاف اور مضاف الیہ کے بارے میں اتنی سی بات یاد رکھیں، آپ کا مضاف اور آپ کا مضاف الیہ بالکل تیار ہو جائے گا، درست ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا. آپ کو مضاف اور مضاف الیہ کا جملہ بنانے میں کوئی دقت نہیں آئے گی. بس اتنی سی باتیں جو ہم نے ابھی بتائی ہے مختصر سے اور واضح انداز میں، یہی کافی ہے. یعنی سب سے پہلے ہمیں الفاظ کے معنی ڈھونڈنے ہیں، اس کے بعد ترتیب اپنی صحیح کرنی ہے. اردو کا الٹا عربی میں ہوتا ہے اور عربی کا الٹا اردو میں ہوتا ہے، تو ہم ترتیب درست کریں گے. تیسرا اسٹیپ یہ رہے گا کہ ہم مضاف کے اندر جو مضاف کے رولز ہیں، جو اصول ہیں، جو قاعدے ہیں، اس کو فالو کر لیں گے. مضاف الیہ کے اندر جو اصول اور رول ہیں اس کو فالو کر لیں گے. ہمارا مضاف اور مضاف الیہ کا جملہ صحیح اور درست ہو جائے گا. ایک چیز اور آتی ہے کسی مرکب اضافی میں، مضاف اور مضاف الیہ مضاف، اور اس کے بعد آتا ہے مضاف الیہ. میں سمجھتا ہوں اس پر کبھی دوسرے موقع پر گفتگو ہو. اور ایک چیز تو میں نے ذکر کیا تھا، وہ یاد رکھیں کہ جو بھی مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی حرف جر کے ذریعہ ہی مجرور ہوتا ہے. کہیں من کے ذریعہ مجرور ہوتا ہے، کہیں فی کے ذریعہ مجرور ہوتا ہے، اور کہیں لے کے ذریعہ، جو میں نے مثال دیا غلام لزید، غلام لزید، غلام زید اصل میں ہے غلام لزید. تو کہاں من کے ذریعے مجرور ہوتا ہے، کہاں فی کے ذریعہ مجرور ہوتا ہے، کہاں لے کے ذریعہ مجرور ہوتا ہے. یہ دونوں باتیں ہم آج میں دیتے ہیں. یہ دونوں باتیں کسی دوسرے موقع پر انشاءاللہ بیان کی جائے گی. آپ سے آخر میں میری گزارش اور التماس ہے کہ آپ نحو پڑھتے ہیں تو نحو کو پہلے سمجھیں، نہیں سمجھ میں آ رہا پھر پڑھیں، 2 بار 3 بار پڑھیں. جب سمجھ جائیں اس کے بعد اس کو یاد کریں، حفظ کریں، ضبط الصدر کریں. اگر آپ سمجھ گئے، آپ کو قواعد ذہن میں نہیں ہے، تو بھی آپ کو مضاف اور مضاف الیہ اس طرح سے دیگر ترکیبوں کو لگانے میں آپ کو دقت پیش آئے گی. پہلے مضاف، پہلے نحو کو سمجھیں، نہیں سمجھ میں آ رہا پھر سمجھیں، اس کے بعد یاد کریں، رکھ لیں، زبانی عزمہ کر لیں. اگر آپ اتنی باتیں کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو آنے والے دنوں میں عربی کتابیں پڑھنا اور ان کی عبارتوں کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سب کو اپنے اپنے نیک مقصدوں میں کامیاب بنائے. آمین. السلام علیکم.